فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 24واں پارہ سورہ مومن کی آیت نمبر 63 سے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ اللہ کے نام سے شروع، جنہیں مہربان رحمت والا۔ كذلك يؤفك، اسی طرح ہوندے ہوتے ہیں الذین، وہ لوگ جو کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل، اللہ ہی ہے جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لکم الارض قرارا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، تو اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو، ورزقکم، اور تمہیں روزی دی، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فادعوہ، تو تم عبادت کرو اسی کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین یعنی عبادت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت، تم کہو بے شک مجھے، انی بے شک مجھے، نہیت منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں، تدعون، تم پوچھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لما، جبکہ جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں روشن دلیلیں، میں ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں گردن جھکا لوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے حضور، هو الذی خلقکم،
وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم پھر تمہیں نکالتا ہے طفلا بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا پھر باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، شیوخا بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم اور تم میں سے من یتوفا کوئی وہ ہے جسے وفات دی جاتی ہے، من قبل ولتبلغوا پہلے ہی اور تاکہ تم پہنچو اجلا مسمى مقررہ مدت تک، ولعلکم تعقلون اور تاکہ تم سمجھو، هو الذی یحیی وہی ہے جو زندہ ہے، ویمیت اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ پھر جب فیصلہ فرماتا ہے امرا کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو صرف فرماتا ہے لہو اس سے، تو صرف اس سے فرماتا ہے کن فیکون ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا به رسلنا اس کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون تو عنقریب وہ جان جائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں عہدے جاتے ہو؟ یعنی جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کیا وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور وہی معبود ہے، تمہارا رب ہے اور تمام اشیاء کا خالق ہے، اور ان اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اے کافرو تم کہاں عہدے جا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے معبود ہونے پر قطعی دلائل قائم ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون یوں ہی اوندے ہوتے ہو وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کفار قریش حق سے پھر گئے اسی طرح وہ لوگ اوندے ہوتے اور دلائل قائم ہونے کے باوجود حق سے پھر جاتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں اور اس کے رسولوں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر کے حق کو طلب نہیں کرتے۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کے جھٹلانے سے غم زدہ اور افسردہ نہ ہوں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت اور تمہاری صورتیں بنائیں تاکہ تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی دی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں سے اللہ کے موجود ہونے اور اس کی قدرت کے مزید دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اللہ وہی ہے جس نے تمہاری مصلحت اور ضروریات کے لیے زمین کو ایسا بنایا کہ جس پر ٹھہرنا ممکن ہے، زمین پر رہنا ممکن ہے، اور اس نے آسمان کو گنبد کی طرح بلند فرما کر اسے تمہارے اوپر مضبوط چھت بنایا تاکہ تمہیں ایک مستقل چھت میسر ہو، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں کہ تمہیں جانوروں کی طرح اوندا چلنے والا نہیں بنایا بلکہ تمہیں سیدھے قد والا خوبصورت متناسب اعضاء والا بنایا، اور اس نے تمہیں کھانے پینے کی ستھری اور لذیذ چیزیں روزی کے طور پر دیں، اور جس کی یہ عظیم قدرت اور شان ہے وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے، تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین کے علاوہ تحقیقات جاری ہیں باقی سیاروں پہ بھی، لیکن ابھی تک وہاں زندگی کے آثار تو ایسے نظر نہیں آئے کہ لوگ وہاں شفٹ ہو سکیں، چاند پہ شفٹ ہو سکیں، مریخ پہ شفٹ ہو سکیں، کہیں گرمی زیادہ تو کہیں سردی زیادہ۔ تو اللہ پاک نے زمین کو اس طرح کا بنایا، معتدل بنایا
کہ یہاں پہ گرمی میں بھی ہم زندہ ہیں، سردی ہوتی ہے وہ بھی قابل برداشت ہوتی ہے، اس میں بھی زندہ ہیں، اور باقی بھی سارے معاملات زندگی کے ایسے اللہ پاک نے پیدا فرما دیے، آکسیجن ہمیں فری پرووائڈ کر دی، اور ہم ہر وقت لاکھ روپے کی ماہانہ کم از کم آکسیجن مفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، وہی رب ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی ملک میں ایک چشمہ نکلا جس میں پانی اور آگ کٹھے نکل رہے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی چشمے سے آگ بھی نکل رہی ہے، اسی چشمے سے پانی بھی نکل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت وہی رب ہے جو یوں بھی کر سکتا ہے، حالانکہ پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن ان کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا، اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کلیئر۔ تو وہی رب ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہی ذاتی طور پر زندہ ہے، جبکہ اسے موت آنا، اس کا فنا ہو جانا محال ہے، اور ذات، صفات، افعال میں چونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں۔ لہٰذا اے لوگوں، تم اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو، اور یوں کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ شان نزول: کفار مکہ نے جہالت اور گمراہی کی بنا پر اپنے باطل دین کی طرف حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، اور آپ سے بت پرستی کی درخواست کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا، اور بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور گردن جھکا کر رکھوں اور اخلاص کے ساتھ اسی کے دین پر قائم رہوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بچپن میں جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو، یعنی اے لوگو، اللہ وہی ہے جس نے تمہاری اصل اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمہیں نسل در نسل پہلے منی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے بنایا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو اور تمہاری قوت کامل ہو، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ بالآخر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بڑھاپے یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ اس لیے کیا کہ تم زندگی گزارو، اور اس لیے کیا کہ تم زندگی کے محدود وقت تک پہنچو، اور اس لیے کیا کہ تم اپنے بدلتے احوال میں موجود اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو سمجھو اور ایمان لو۔ کتنی یہ چینجنگز ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے کتنے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، کتنے ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر ہم لسٹیں بنائیں تو شاید سینکڑوں ایسے ہوں گے ہم سے وابستہ دوست احباب، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں رہنے والے، کہ وہ بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ اس میں ہر عمر کے ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے۔ تو ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ اتنے سارے چلے گئے جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی، تو پھر میرا نمبر بھی آنے والا ہے، تو میں تیاری کر لوں۔ یہ بہترین موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ بندے کو جب موت کی یاد ہوتی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ دنیا کی بہترین موٹیویشن ہے۔ پھر بندہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اسے پتہ ہے ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، ٹائم بڑا مختصر ہے، اور ہر سیکنڈ مجھے موت کے قریب تک کرتا جا رہا ہے، تو میں پھر سستی کیوں کروں؟ سستی اڑانے کا یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ پھر بندہ
غفلت سے بچ سکتا ہے، سستیوں سے بچ سکتا ہے کہ پہلے ہی وقت تھوڑا ہے، 7-8 گھنٹے سونے کے نکال لیں روزانہ کے، پھر باقی کھانے پینے، واش روم اور ان معاملات کے نکال لیں، تو رزق حلال کا کچھ ٹائم جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں، تو پھر عبادت کے لیے وقت کتنا بچ جاتا ہے پیچھے. تھوڑا سا وقت ہے اور وہ بھی سستیوں میں گزار دیں، وہ بھی غفلت میں گزار دیں، تو پھر پیچھے بچا کیا؟ آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ اور پھر اتنی زندگی گزر گئی. اس لیے ہمیں وقت برباد کرنے کی بجائے وقت کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. هو الذی خلقکم من تراب، یعنی وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری اصل کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر اسی طرح تمہیں منی کے قطرے سے، جمے و خون سے. سارے مراحل پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اس میں بہت سارے دلائل ہیں اللہ پاک کی قدرت کے اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں. یہ ساری چیزیں سن کر پڑھ کر ہمیں اللہ کی عبادت اور بڑھا دینی چاہیے. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو پھر وہ یہی فرماتا ہے کن فیکون، کہتا ہو جا، ہو جاتی ہے. یعنی اللہ وہی ہے جس کی یہ شان ہے کہ وہی حقیقی طور پر مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے. اس کی قدرت کے کمال کا یہ حال ہے کہ اسے کسی چیز کو وجود عطا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، مینوفیکچرنگ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، نہ کسی مشقت کا سامنا ہوتا ہے، نہ ہی کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے، بلکہ اشیاء کا وجود اس کے ارادے کا تابع ہوتا ہے کہ جیسے وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا تو حکم الہی کے مطابق وہ چیز آ جاتی ہے. فرماتا ہے کن فیکون، فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو قرآن مجید کی واضح آیات کو باطل کرنے کے لیے ان میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں ایمان قبول کر لینے کا باعث ہیں، اور آیتوں میں جھگڑا کرنے سے انتہائی سختی کے ساتھ روکتی ہیں. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خراب احوال اور کمزور آراء پر تعجب فرمائیے کہ یہ کس طرح قرآن مجید کی آیات اور ان کی تصدیق کرنے سے انہیں جھٹلانے کی طرف پھر رہے ہیں. حالانکہ بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کر کے قرآنی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. یاد رہے کہ سورت میں 4 مقامات پر قرآن کریم کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر مقام پر جھگڑا کرنے والے مختلف لوگوں کا ذکر ہو، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن آیات میں جھگڑا کیا گیا وہ مختلف ہوں، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے تاکید کے طور پر اس کا 4 بار ذکر کیا گیا ہو. نیز بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مشرکین مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ عنقریب جان جائیں گے. یعنی جن کافروں نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا اسے بھی جھٹلایا، تو عنقریب وہ اپنے جھٹلانے کا انجام جان جائیں گے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہ السلام کے ساتھ جو چیز بھیجی اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، یا وہ حق عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.